بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے مولا، تو ایسے کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزی اور فساد کریں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی کو منگایا گیا اور اسے الگ الگ پانیوں سے گوندا گیا۔ اس کے بعد وہ گارا بن گئی اور کالی ہو گئی اور اس میں سے بو آنے لگی، جس کا ذکر ایپیسوڈ نمبر 1 میں بتایا گیا کہ اس سے بو آنے لگی۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کو تمام تفصیلات، تمام ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ آج انسانوں کے درمیان، لوگوں کے اندر کسی کی طبیعت میں سختی ہے تو کسی کی طبیعت میں نرمی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ تمام زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رنگ، الگ الگ کلرز کی مٹی منگائی، اور اسی وجہ سے آج انسان کے اندر کسی کے اندر سختی ہے تو کسی کے اندر نرمی ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کی صورت الگ الگ ہے اور ان کے کردار اور ان کے کیریکٹر سب الگ الگ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا۔ اس وجہ سے انسانوں کی سیرت، کردار، صورت سب الگ الگ ہے۔ اس وجہ سے انسانوں میں کوئی سرخ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سانولے کلر کے ہیں، تو کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہیں، اور کوئی خبیث ہیں تو کوئی پاکیزہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مٹی لینے زمین پر کون گیا تھا؟ تو آئیں حدیث پاک سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ مٹی لے آئیں۔ تو زمین کے پاس گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی لینے لگے تو زمین نے کہا، اے جبریل، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی حصہ کم مت کر یا میری کوئی چیز خراب مت کر۔ یعنی زمین گڑ گڑانے اور رونے لگی کہ اے جبریل، تو مجھ سے میری زمین کو مت چھین۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے ہی حضرت میکائیل زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی اور وہی جملہ اور وہی بات کہی جو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہی تھی۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام واپس بغیر مٹی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا، اے مولا، وہ تیری پناہ مانگ رہی تھی تو میں نے پناہ دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جیسے ہی وہ مٹی اٹھانے لگے تو واپس سے زمین پناہ مانگنے لگی، رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا رونا اور تیرا گڑ گڑانا نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں اپنے رب کا حکم دیکھوں گا۔ جیسے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر آئے تو اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے، الگ الگ مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت یعنی قابلیت اور طاقت و قوت پیدا ہو گئی
تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ روح پھونکنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ جب میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم سب آدم کے لیے سجدے میں گر جانا، اور آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں، یعنی ان کی لمبائی، ان کی ہائٹ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد یعنی ان کی لمبائی 60 گز کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی صورت پر پیدا فرمایا، بلکہ اپنی پسندیدہ صورت پر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ اور روایتوں میں اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور اس کا قد یعنی اس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اس مٹی اسی حال میں رکھا جب تک اس نے چاہا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے آس پاس گھومنے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائے گی، اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پائے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھ پائے گی، اور شیطانی وسوسے آسانی سے ان کے دماغ سے دور نہ ہو پائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان نے کیسے اندازہ لگایا یہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ سب چیزیں جانتا تھا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خالی پیٹ کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس پیٹ کو بھرا بھی جا سکتا ہے۔ یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسانی رگوں میں خون کا دوڑنا ہے اور اس کے پیٹ کا خالی ہونا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وسوسے ڈالنا آسان ہے۔ اس بنا پر اس نے اندازہ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں کس دن روح ڈالی گئی یہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔